کے اعتبار سے ان تمام علوم میں سب سے زیادہ ضروری علم دین ہے. علم دین میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری علم عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہ ہو، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو ایک آدمی روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، عبادات، ذکر و اذکار سارے سیکھ لے ہوئے اور ادا بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. ابھی آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمل ہی نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ عمل آپ کے بہت ہیں، عمل بہت ہے. آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، فضائل پر عمل کر رہے ہیں، یہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر شرک ہوا. مطلب عقیدے کی خلاف ورزی ہوئی، بنیادی عقیدے کی، لا الہ الا اللہ کی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے جاؤ گے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو خسارے سے آدمی کو کوئی نہیں بچا سکتا. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کرے، ایمان کے ساتھ کفر کرے. ایمان کا کفر کرے کا مطلب جو صحیح عقیدہ قرآن و حدیث میں ہے وہ نہ مانے. ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، 6 بنیادیں ہیں جس کی تشریح انشاءاللہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے. تو جو ایمان کا انکار کرے اس کے عمل برباد. تقدیر کا ایک چیز کا انکار کیا، ساری چیزیں مانی، تقدیر نہیں مانا. ساری چیزیں مانی، فرشتہ نہیں مانا، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھا جیسا قرآن و حدیث نے کہا. ساری چیزیں مانی، صرف کسی ایک کتاب جو اللہ نے نازل کیا کہا کہ میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. سارے عمل قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے گا فقد حبط عملُهُ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو تم میں سے صالح نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے. دوسری جگہ فرمایا کہ ہم اسے جنت میں داخل کریں گے اور ان پر ولا یظلمون نقیرا، اور وہ ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو بھی مرد اور عورت ایمان لا کے نیک عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. یہ قید بتا رہی ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، جو بھی عمل ہے، ان کی قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان یعنی عقیدہ درست ہو. عقیدہ درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان لوگوں نے، کافروں نے، جو ایمان اور عقیدے میں غلط کار ہیں، جن کا عقیدہ خراب ہے، جو مشرک ہیں، ان کے عمل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور اس کو ہباء منصورا، بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح قیامت کے دن کر دیں. ایک آدمی نے بڑی محنت کی ذکر و اذکار میں، فضائل میں، عقیدہ درست نہیں کیا، خوب کام کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کے اعمال کے ڈھیر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہباء منصورا یعنی بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح، تنکوں کی طرح کر دے گا. ان کا کوئی وزن میزان عمل میں نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا. اس طرح کے اور بھی کئی دلائل ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. دین کی عمارت جو کھڑی ہوگی، نماز، روزہ، حج یا ارکان ایمان، ان کی بنیاد یہ عقیدہ ہے. اصل ایمان یہی ہے، اس کو اصل الاصول کہا جاتا ہے. اصول کہا جاتا ہے، اصول دین، یہ دین کے اصول ہیں. ان اصول کے مقابلے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی احکام ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے، شاخیں. اصل مانے جڑ، یہ جڑ ہے اور باقی شاخیں ہیں. اب ہمارے یہاں فقہ کہتے ہیں، عام طور سے ایک عام عوام میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ فقہ، احکام و مسائل کو جو فقہ کہا جاتا ہے تو صرف یہ کہ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، حیض کے مسائل، نماز کے مسائل، اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں عقیدے کی فقہ، عقیدے کو سمجھنا، یہ اہم فقہ ہے، یہ بھی فقہ ہے. یعنی فقہ یعنی سمجھنا، دین کی سمجھ. اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو ان کی کتاب منسوب ہے کہ انہوں کی ایک کتاب ہے 11 صفحات پر مشتمل یا بڑی تختی میں، فقہ اکبر، الفقہ الاکبر. انہوں نے اپنی کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقیدے کے مسائل ہیں
عقیدہ فقہ اکبر ہے، بڑی فقہ. عقیدے کے مقابلے میں دین کے جتنے مسائل ہیں ان کو چھوٹی فقہ کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں، وہ احکام و مسائل اہم نہیں ہیں، وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، لیکن دین کے مقابلے میں نسبتاً ہم جب دیکھیں گے تو زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم کی فضیلتیں سکھائی ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اس پر ہے، آخرت کے اچھے اور برے انجام کا انحصار اسی پر ہے، تو اس کا سیکھنا کتنا اہم ہے. یہی مطلب ہے اس کا، اس حدیث کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. العلم، دین کے علم کا سیکھنا، سارے علوم کا نہیں، دین کے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے.